مسلمان اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، کبھی ملک بینک کے نام سے فتنے برپا کیے جاتے ہیں، کبھی سود کو جائز کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اسلامی جمہوریہ پاکستان اس سے اسلامی کا لفظ مٹانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لوگوں نے، آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کا نور چھپا ہے، ہمارے اس ملک کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا اور اس بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا، اور ایک دوسرے پر الزامات اور ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں پیدا کی گئی، حالانکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے، حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ خود حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کئی شہداء کے وارث ہیں، اور اسی طرح کئی شہداء ان کے سر پر ہیں اور ان کے سر کا تاج ہیں، ان کی آنکھوں کا جمر ہیں۔ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا جس طرح بدگمانیاں پھیلائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس طرح سنی سنائی باتیں یا اس طرح کی باتیں جو معنی اور مفہوم، سیاق اور سباق کے اعتبار سے بالکل الگ ہوں، اس کو الگ نظریے سے دیکھنا، الگ نظریے سے اس پر تبصرہ کرنا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ درست نہیں ہوتا۔ بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی زندہ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی کی جو اراکین ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ان کے پاس جایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ مولانا نے یہ بات کیوں کی، کس تناظر میں کی، کیا وجوہات تھی، وہ آپ کو سارا بتا دیں گے۔ کئی اس طرح کی باتیں علماء کے خلاف، ہمارا تو اس سلسلے میں تجربہ بڑا تلخ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب علماء کے خلاف کوئی بات آ جائے تو لوگ تائید کم کرتے، تنقید زیادہ کرتے ہیں۔ بالخصوص اگر کسی عالم کے متعلق اس طرح کی کوئی بات آ جائے تو تائید کرنے والے تھوڑے ہوں گے اور تنقید کرنے والے زیادہ ہوں گے، ساری توپوں کا رخ علماء کی طرف کر دیا جائے گا۔ یہ بھی شیطان کا حملہ ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان ایک جس کو کہتے ہیں کہ دراڑ بنا دی جائے، اور ایک اس طرح کا فاصلہ پیدا کر دیا جائے کہ عوام علماء کے قریب نہ جائیں، عوام علماء سے بدظن ہو، اور علماء کو عوام سے اس قدر بدظن کر دیا جائے، اس طرح کی باتیں ان کو جا کر بتائی جائیں کہ وہ عوام سے بدظن ہو، کہ وہ عوام کے قریب نہ جائے۔ یہ ہو رہا ہے، اور یہی فتنے ہیں، اور انہی فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں رجال پیدا فرمائے، ہر دور میں سے قیمتی لوگ ہیرے جواہرات پیدا فرمائے جنہوں نے ان فتنوں کی سرکوبی کی اور ان فتنوں کو تیغ و بالا کر دیا، ان فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان علماء کا محافظ رہے۔ اگر یہ علماء اسمبلیوں میں نہ ہوں، اگر یہ دیندار لوگ اسمبلیوں میں نہ ہوں، جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں جو دینی بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، اگر یہ نہ ہوں، آپ مجھے بتائیں کتنے بل اس سے پہلے ہماری اسمبلیوں میں پاس ہوئے۔ وہ شراب کے متعلق ایک ہندو کھڑا ہو کر شراب کے خلاف بات کرتا ہے، اور مسلمان اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، کبھی ملک بینک کے نام سے فتنے برپا کیے جاتے ہیں، کبھی سود کو جائز کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اسلامی جمہوریہ پاکستان اس سے اسلامی کا لفظ مٹانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لوگوں نے، آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کا نور چھپا ہے، ہمارے اس ملک کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے گلی گلی، نگر نگر، قصبہ قصبہ، بستی بستی یہ نعرے لگائے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں اللہ اور رسول اور جو شریعت کا قانون ہے وہ نافذ العمل ہوگا، اور وہ ہمیشہ سربلند رہے گا، اور کوئی یہ جرت بھی نہیں کر سکتا جب تک ہمارے علماء اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ کسی میں اتنی طاقت اور جرت نہیں کہ وہ اس طرح کے اسلامی قوانین اور اس طرح جو اسلامی حدود ہیں وہ ان میں رد و بدل کر سکے۔ جب کبھی اس طرح کا موقع آتا ہے، ہمارے علماء صف بستہ ہو کر، ایک ہو کر تمام دینی جماعتیں ان فتنوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔